ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا فیض الرحمان صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں محبت بھرا فکر انگیز پیغام دے رہے تھے۔ الحمدللہ آپ پیر شریف کا ذکر فرما رہے تھے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی محبتوں کو ہی بکھیرا ہے۔ حاضرین محترم، ایک خوبصورت خطاب، یقیناً استاد کی محنت جھلکتی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جن حضرات نے وضو فرمانا ہے وہ وضو کر لیں، اس کے بعد نماز ہوگی۔ نماز کے فوراً بعد دوسری نشست ہوگی جس میں ہمارے اس ادارے سے فارغ ہونے والے طلباء حفاظ کے سروں پر عزت کی دستار سجائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے خطیب حضرت علامہ مولانا عاطف رمضان سیالوی صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد دستار بندی اور پھر حضرت کا نورانی خطاب ہم سب سماعت فرمائیں گے۔ تمام ماں باپ سے گزارش ہے نماز کی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص میرے سر کے تاج علماء کرام جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں، میں تہ دل سے ممنون ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خطیب اعظم پیپلز والی مسجد پنڈی گھیب اور کھجورا والی مسجد کے خطیب برادر محترم حضرت علامہ مولانا آصف صدیق صاحب الازہری، دیگر بھی جتنے معزز مہمان علماء کرام تشریف لائے ہیں، میں تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے پہلے گزارش کی کہ انشاءاللہ مکھڈ شریف سے ہمارے پیر و مرشد حضرت صاحبزادہ سراج الدین محمد ناصر گل صاحب آپ تشریف لائیں گے، اور میرا شریف سے بھی حضرت صاحبزادہ فاروق احمد صاحب آپ نے بھی تشریف لانا ہے۔ جو ہی حضرات تشریف لائیں گے خوش نصیب حفاظ اکرام کے سروں پر دستار سجائی جائے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قاری صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے، پھر خود ہی قاری صاحب نے اچھا فیصلہ کیا کہ ہم نظم کی صورت میں ثناخوان مصطفیٰ سے نعت شریف سنتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء کرام سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات سرکار کے سامنے سرکار کے صحابی آپ کے ممبر پر جلوہ افروز ہو کے عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، حضور آپ سے زیادہ خوبصورت تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ آپ سے زیادہ خوبصورت کیسے دیکھتی؟ آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور جب اتنی خوبیاں آپ کے اندر دیکھتا ہوں تو دل یہ گواہی دیتا ہے، خلقت مبرم من کل عیب، آقا آپ کی ذات کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء،
یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے آپ کی مرضی پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا گیا ہے۔ اور سائم چشتی لکھتے ہیں، مشہور کلام ہے، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے، یہ آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ بھی اول ہے، اس کے حبیب بھی اول ہے، اللہ بھی آخر ہے، اس کے حبیب بھی آخر ہے، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اور ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ خوف معاشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ اور ایک اور شعر کہتا ہے، زلفیں ہیں کہ ساون کی مچلتی ہوئی راتیں، سرکار کی زلفوں کا تذکرہ، زلفیں ہیں کہ ساون کی مچلتی ہوئی راتیں، شاداب تبسم ہے کہ جنت کا نظارہ، نظریں جو اٹھا دیں تو لرزنے لگے خورشید، ابرو پہ جو دیں بل تو ہو مہتاب دوبارہ، گل ریز گل بیز گل بار گل تاب، وہ نقش خود جسے ید قدرت نے سوارا، وہ نقش خود جسے ید قدرت نے سوارا، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ میں اسی کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں۔ برادر محترم، بڑا پرانا تعلق ہے، اٹک میں حضرت بھی پڑھتے تھے، میں بھی پڑھا کرتا تھا، تو یہ اس دور کا تعلق ہے۔ میرے خیال میں یہ 89-90 کی بات ہے، کیوں حضرت ایسی بات ہے، 89-90 کی بات ہے۔ ایک عرصہ ہوا میں دعوت خطاب دیتا ہوں، محترم المقام حضرت علامہ مولانا ابو ذر خان صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار مل کے تمامی حضرات جھوم جھوم کے بآواز بلند حضور پر نور شاف یوم النشور تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بارگاہ دی اندر ہدیہ ہے درود و سلام پیش فرماؤ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہے یہی سرمایہ اپنے پاس تو ہر صبح و شام، ہے یہی سرمایہ اپنے پاس تو ہر صبح و شام، کہ پڑھتے ہیں اپنے نبی پر الصلاۃ والسلام، کہ پڑھتے ہیں اپنے نبی پر الصلاۃ والسلام۔ اور یہ عمل محبوب ہے خود خدائے پاک کو، یہ عمل محبوب ہے خود خدائے پاک کو، اور قدسیوں کا ہے وظیفہ الصلاۃ والسلام، قدسیوں کا ہے وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور دیدار جب ہوگا قبر میں اور حشر میں سامنے، یارو دیدار جب ہوگا قبر میں اور حشر میں سامنے، تو دست بستہ میں پڑھوں گا الصلاۃ والسلام، جی دست بستہ میں پڑھوں گا الصلاۃ والسلام۔ اور دم نکل جائے خدا بندہ نہ چھوٹے پر کبھی، دم نکل جائے خدا بندہ نہ چھوٹے پر کبھی، ریاض سے یہ وظیفہ الصلاۃ والسلام، دم نکل جائے خدا بندہ نہ چھوٹے پر کبھی، ریاض سے یہ وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے یہی سرمایہ اپنے پاس تو ہر صبح شام، کہ پڑھتے ہیں اپنے نبی پر الصلاۃ والسلام۔
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بعد از حمد و صلاۃ و سلام انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرانگا، بس الامر فوق الادب دے تحت تواڈے سامنے حاضر ہاں۔ بہت جلدی گفتگو ختم کر دیاں گا۔ سب تو پہلے اس مسجد دے خطیب اعظم میرے پیارے بھائی جان فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ احمد بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بڑی دیر تو اس جامعہ دے اندر خدمات سر انجام دین والے قبلہ استاد جی یادگار اسلاف حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب، اور برادر زی وقار زینت القرآن فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ قاری نور محمد صاحب، اور اس مسجد دی جملہ انتظامیہ بالخصوص ام محترم قبلہ الحاج ماسٹر قاضی عتیق احمد صاحب، علی رسول جناب پیر سید محمد شہزاد صاحب، اور آپ دے جملہ رفقائے کار نو اس خوبصورت موقع تے مبارکباد پیش کرانگا کہ ایک بار پھر جامعہ دے اندر دستار فضیلت دا پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق آل سنت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ پیارے بھائی جان، ماشاءاللہ پروگرام دی زینت بن چکے نے برادر زی وقار جگر گوشہ مفکر اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ رضا المصطفیٰ چشتی صاحب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس دا سوکھا جیا تے آسان جیا عام فام اپنی زبان میں ترجمہ اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس قرآن مجید نو نازل کرن والے بھی اسی آپاں تے اس دی حفاظت کرن والے بھی اسی آپاں۔ جتنیاں بھی آسمانی کتاباں نے انہوں دے اندر لوگوں نے اپنی مرضی دے نال تبدیلی کر لئی، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ دی او مقدس کتاب ہے جس دی آج تک کسی زبر دی کوئی زیر نہیں کر سکیا تے کسی زیر دی کوئی زبر نہیں کر سکیا۔ بھائی ایک کیویں ہوئے یہ جس چیز دی حفاظت تسی تے میں کریے انہوں کوئی نہیں چھیڑ سکدا، تے جس چیز دی حفاظت احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کرے اس چیز نو کون تبدیل کر سکدا ہے؟ قرآن مجید تو آڈے تے میرے آقا کریم تے نازل ہون والی او مقدس کتاب ہے جڑی 14 صدیاں تو بعد بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ تسی تورات زبور تے انجیل کولوں پوچھو کہ
इन्हां किताबां विचों किसी कोलों भी तुसी सवाल करो, तौरात कोलों पुछो, जबूर कोलों पुछो, इंजील कोलों पुछो, ऐ अल्लाह दी मुकद्दस किताब तेरा नाम की है? किताब विचों जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि लोगों ने तब्दीली कर दी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुसी अज भी कुरान कोलों सवाल करो, ऐ अल्लाह दी पाक ते मुकद्दस किताब तेरा इसमें ग्रामी की है? कुरान विचों जवाब मिलेगा, बल हुवा कुरान मजीद। इस किताब कोलों पूछो तेरा नाजिल करने वाला कौन है? जवाब मिलता है जितनियां भी किताब जी जी अल्लामा साहब ने फरमाया फेर के पढ़ो जी। मैं अर्ज की है बाकी जितनी आसमानी किताबां ने उन्हां कोलों पूछा जाए तुहाडा नाम की है, जवाब नहीं मिलता। लेकिन कुरान मजीद कोलों सवाल किया जाए, ऐ अल्लाह दी मुकद्दस किताब तेरा नाम की है? मेरे कारी साहबान मेरी बात की तायद करेंगे, उलमाए किराम मेरी बात की तायद करेंगे। कुरान विचों जवाब पे मिलता है, बल हुवा कुरान मजीद। बाकी सारिया किताबों को सवाल किया जाए तुहाडा नाजिल करने वाला कौन है, तुहाडा भेजण वाला कौन है? किताबों विचों जवाब नहीं मिलता क्योंकि लोगों ने तब्दीली कर दी है। लेकिन कुरान विचों जवाब मिर रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है मेरा नाजिल करने वाला अल्लाह वे जड़ा सारे जहाना दा पालन वाला है। बाकी किताबों को पूछा जाए तो किस हस्ती की तरफ भेजा गया है, जवाब सही नहीं मिलता जनाब अली क्योंकि तब्दीली हो गई है। कुरान को पूछा जाए तो किस हस्ती की तरफ भेजा गया है, किस शख्सियत की तरफ भेजा गया है, जवाब मिलता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। बाकी किताबों को पूछा जाए तुहाडे आन दा वेला की है, जवाब नहीं मिलता। लेकिन कुरान को सवाल किया जाए, कुरान कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। यानी कुरान मजीद ओ मुकद्दस किताब है जिसके अंदर किसी शक या शबे की गुंजाइश नहीं मौजूद जनाब अली। और मेरे मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। फरमाया सब तो बेहतरीन ओ शख्स जड़ा कुरान पढ़े ते कुरान पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल तो इस जामे मस्जिद के अंदर और इस दारुल उलूम के अंदर कुरान मजीद पढ़िया ते पढ़ाया जा रहा है। शाह जी साहब मैं तुहाडियां जुमला खिदमत को सलाम पेश करना वा। बड़े अरसे तो मैं वेखता आ रहा वा जनाब आले नबी होके जनाब मस्जिद ते मदरसे की खिदमत कुरान पढ़न वाले ते कुरान पढ़ाने वाले की खिदमत करी जा रहे हो। बस जी मैं एको बात करके सिलसिले गुफ्तगू को खत्म करने वाला वा। शाह जी तुसा उस बाग की खिदमत पे कर दिया जिस बाग का फल इस जहान के अंदर भी खाओगे उस जहान के अंदर भी खाओगे। दुनिया के जितने भी बाग ते बागीचे ने वो जनाब सदा बहार नहीं होते, किसी वेले बहार होती है किसी वेले खजा होता है। लेकिन ए मदरसा जिसके अंदर अल्लाह का कुरान पढ़िया ते पढ़ाया जाता है, इल्म दीन पढ़िया ते पढ़ाया जाता है। लोगों सदा बहार बागीचा है, ये सदा बहार इस जहान के अंदर भी इसके फल खाते जाते हैं। माशाअल्लाह बिरादर जी वकार हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन नक्शबंदी साहब नाज़िम आला हल्का पीपीफौर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह आप अपनी कमाल मुहब्बतां दे नाल तशरीफ फरमा हो गए ने। बिरादर जी वकार खतीब मिलत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान जमशेद साहब आप तशरीफ फरमा हो चुके ने। भाई मेरा ज़ौक तो वैसे ये होंदा है भाई मेरे यमीनो यसार जितने हजरात
تشریف فرما نے میں سب دے اسماء گرامی تلاوت کراں لیکن الامر فوق الادب دے تحت بس میں تقریر مقامنی ہے جناب ایک گل میں یہ کرنی ہے بھائی اے مدرسہ جڑا ہوندا ہے نا کوئی بھی مدرسہ اے مدرسہ ہوئے یا صاحب زادہ رضا المصطفیٰ صاحب دا جامعہ ہوئے جامعہ چشتیہ یا ریاض آباد شریف غوثیہ رضویہ فیض الاسلام ہوئے یا کوئی بھی ادارہ ہوئے اے سارے اداریاں دے محتمم تے بانیان تشریف فرمانے سب نو سلام ہے میرا اے اتنا خوبصورت کام ہے نا اے ایسا باغ ہے نا جس دا پھل اس جہان دے اندر بھی کھاؤ گے اس جہان دے اندر بھی کھاؤ گے سلطان محمود غزنوی ایک مسلمان بادشاہ بڑا عظیم بادشاہ ایک واری اس نے اپنے کسی نوکر نو آکھیا نا بھائی اے لے رقم تے جا ایک ایسا باغ لوا دینا جڑا سدا بہار ہوئے او بھی بڑا جناب عقل مند سی اس نے غور فکر کیتی سوچ بچار کیتی تے جناب علی او اس نتیجے تے پہنچے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ساڑھے خصوصی مہمان خصوصی مقرر حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب سٹیج کی زینت بن چکے نے بہت جلدی آپ دا خطاب شروع ہو جائے گا اب آپ تشریف رکھو زیارت بھی کرو علماء کرام دی اور خطابات بھی سنو بس میں تقریر مکانا جناب او جڑا غلام سی نا بڑا عقل مند سی اس نے سوچیا او کیڑا باغ ہے جڑا سدا بہار ہوئے سارے باغ تے باغیچے ایسے نے جڑے جنہوں تے کدی بہار ہوں دیئے تے کدی خزاں بالآخر اس نو ایک سمجھ آئی اس نے اپنی سمجھ دے مطابق ایک خطہ زمین ہوتے 2-4 کمرے بنا دیتے طلباء دے پڑھن دی جگہ بنا دیتی اساتذہ دے رہن سہن دی جگہ بنا دیتی تے جناب مدرسے دی سمجھو بلڈنگ بنا کے نا تے گیا تے جا کے اس نے بادشاہ نو آکھیا جناب میں ایسا باغ لوا دیتا ہے جڑا سدا بہار ہے ہن تسی آؤ تے آ کے ویکھو بادشاہ سلامت آئے تے انہاں ویکھیا 2-4-5 کمرے بنے ہوئے نے تے ٹوٹیاں لگیاں پیے نے وضو کرن واسطے تے واش روم بنے نے تے کچن بنے انہاں آکھیا اے کس طرح دا باغ لوائی اے تے تو ایک مکان بنا دیتا ہے یا ایک گھر بنا دیتا ہے اس آکھیا جناب اے ویکھو نا اندر 15-20-30-40-50 طالب علم بیٹھے جناب اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے 1-2 قاری صاحبان بیٹھے نے او قرآن پہ پڑھان دینے اس نے آکھیا جناب میں ایسا باغ لوائے جس دا پھل دنیا وچ بھی کھاؤ گے تے آخرت وچ بھی کھاؤ گے میں جناب مبارکباد پیش کرنا وہاں جڑے لوگ مدارس دے خدمتگار نے اور مدارس دے اندر تعلیم دیندے نے اور مدارس دے اندر تعلیم حاصل کر دینے میرے کریم کملی والے دے فرمان دے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلما سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا ابو ذر خان صاحب خوبصورت انداز میں قرآن پاک کا تعارف قرآن پاک کی زبان میں فرما رہے تھے دوران خطاب ہماری محفل کی زینت بنے ہماری اس محفل کے خطیب عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب خطیب اعظم جنگ پنڈی گھیب شہر کی جان خطیب ابن خطیب علامہ مولانا رضا المصطفیٰ صاحب اخلاص سے حضرت علامہ مولانا سخاوت حسین نقشبندی صاحب عظیم عالم دین مفتی ملت حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان جمشید صاحب جتنے بھی دیگر حضرات علماء کرام عوام تشریف لائے ہیں
میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، جو ہی آپ تشریف لائیں گے بچوں کے سروں پر آپ دستار رکھیں گے، اس کے فوراً بعد حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ برادر محترم، علامہ ابو ذر خان صاحب قرآن پاک کا تعارف کرا رہے تھے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں۔ قرآن پاک نے خود اپنا تعارف کرایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں، اور وہ نبی ہیں کہ جن میں عیب نہیں۔ اس سے پہلے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پڑھ چکا ہوں، واکسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب، سرکار کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں، اور وہ نبی ہیں کہ جن میں عیب نہیں۔ ارے جمع کل علم ہے جب اس قرآن میں، کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں؟ اور عزیزان محترم، قرآن پاک بے مثل کتاب ہے۔ قرآن پاک لا ریب کتاب ہے۔ چودہ صدیاں گزر گئیں، قرآن پاک کا وہ چیلنج فاتو بصورت من مثلی، 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود آج تک قرآن حکیم جیسی کوئی ایک صورت بھی نہ لا سکا۔ حالانکہ جس دور میں قرآن حکیم نازل ہوا وہ فصاحت و بلاغت کے حساب سے، فصاحت و بلاغت کے حوالے سے ایک عظیم دور اپنے حوالے سے سمجھا جاتا ہے، لیکن 14 صدیاں گزر گئیں اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن پاک کا چیلنج باقی رہے گا۔ کسی کو جرت نہ ہوگی کہ کوئی قرآن پاک جیسی کوئی کتاب لا سکے، قرآن پاک جیسی کوئی 10 صورتیں لا سکے، قرآن پاک جیسی فاتو بصورت، کوئی چھوٹی صورت لے کے آ سکے۔ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ مکھڑ شریف۔ جو حفاظ کرام جن کی آج دستار بندی ہونی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا ادھر پہلی صف میں تشریف لے آئیں۔ جن جن حفاظ کی آج دستار بندی ہونی ہے وہ پہلی صف میں آ جائیں۔ ہماری محفل کی زینت بنے پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سراج الدین محمد ناصر گل صاحب زیدہ شرفہ۔ میں آپ کی خدمت میں آپ کو یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔
وہ بچے کتنے ہیں؟ دستارہ کتنے ہیں؟ جی جی میں بول رہا ہوں. حضرات محترم آپ تشریف رکھیں. صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ کمال شفقت فرماتے ہیں. جب بھی گزارش کی آپ نے کمال مہربانی فرمائی. جو خوش نصیب حفاظ ہمارے اس ادارے سے آج فارغ ہو رہے ہیں ان کے سروں پر حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سراج الدین محمد ناصر گل صاحب آپ عزت کی دستار سجائیں گے. علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرت صاحب کی معاونت فرمائیں. سب سے پہلے خوش نصیب حافظ صاحب جن کا تعلق حسین آباد سے ہے، حافظ صداقت حسین ولد عبد الغفار. ماشاءاللہ. علامہ رضا المصطفیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ حضرت صاحب کے ساتھ معاونت فرمائیں اور بچے کے سر پہ دستار سجائیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دوسرے خوش نصیب حافظ ہیں حافظ آصب الحسن ولد عاشق حسین جن کا تعلق ہے منکور تحصیل جن سے. علامہ مفتی عثمان جمشید صاحب سے گزارش ہے کہ آپ حضرت صاحب کے ساتھ تعاون فرمائیں، آپ کی معاونت فرمائیں. ماشاءاللہ. تیسرے خوش نصیب حافظ ہیں حافظ آذین حسن ولد نثار احمد پنڈی گھیب سے تعلق ہے. حضرت صاحب اس بچے کے سر پہ دستار رکھیں گے. علامہ سخاوت حسین نقشبندی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت صاحب کے ساتھ معاونت فرمائیں. حافظ شاہد محمود ولد محمد سلیم. حافظ شاہد محمود ولد محمد سلیم. مولانا آصف صدیق صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت صاحب کے ساتھ دستار بندی میں معاونت فرمائیں. ماشاءاللہ. حافظ حبیب الرحمان ولد محمد شفیق جن کا تعلق پنڈی گھیب سے ہے. حافظ حبیب الرحمان ولد محمد شفیق. محترم علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. حافظ عرفان الحق ولد عطا محمد چکی. حافظ عرفان الحق ولد حافظ عطا محمد چکی. حافظ عطا صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں. محترم صاحبزادہ حافظ محمد علی صاحب جو میرا شریف سے تشریف لائے ہیں، میری گزارش ہے آپ تشریف لائیں اور حضرت صاحب کے ساتھ دستار بندی میں معاونت فرمائیں. تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ تشریف رکھیں.
یہ طلبہ کو حفاظ کو ہار پہنانے والا سلسلہ آپ بعد میں جاری رکھیں کیونکہ وقت مختصر ہے. ہماری محفل میں موجود ہیں جھنگ شہر سے تشریف لائے عظیم مذہبی سکالر، محقق ملت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب دور سے سفر کر کے ہمارے شہر میں تشریف لائے. مجھے قاضی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے گزارش کی کہ آپ نے توحید و رسالت کے حوالے سے خطاب فرمانا ہے. ایک خوبصورت خطاب ہے ماشاءاللہ، خوبصورت عنوان ہے. میرے استاذ محترم اس حوالے سے فرماتے ہیں مقابل میں خدا کے نہیں کوئی خدا ٹھہرا، مقابل میں خدا کے نہیں کوئی خدا ٹھہرا، نہ امکان میں کوئی ممکن نظیر مصطفیٰ ٹھہرا، نہ امکان میں کوئی ممکن نظیر مصطفیٰ ٹھہرا، وہ اپنی ذات میں یکتا یہ تنہا مصطفیٰ ٹھہرا، ارے نہ اس کا دوسرا ٹھہرا نہ اس کا دوسرا ٹھہرا. اسی کے ساتھ ہی ملتجی ہوں حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب سے کہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ مکھڑ شریف. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب بڑی محبت سے، ذوق اور شوق سے درود و سلام پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام. آواز کھول دیں، تھوڑی سی آواز کھولیں. علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیک واصحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام اور عوام اہل سنت، الحمدللہ رب العالمین. ہمیں آج کی اس تقریب سعید میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، جس میں قرآن پڑھنے والے بچوں کی دستار بندی کی گئی.
ایک دستار بندی آپ نے کی ہے اور ایک دستار بندی محشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی۔ جس طرح آپ نے حفاظ کے والد کو یہاں پر دعوت دی ہے، وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، سنن الترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث، اس کے والد کو وہاں بھی بلایا جائے گا اور بھرے محشر میں اسے ایک تاج اس کے سر پہ پہنایا جائے گا، اور وہ تاج اتنا حسین، روشن، منور اور تاباں ہوگا کہ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ اس دن نہ کسی MNA کا کوئی منصب ہوگا، نہ کسی DC کی کوئی شان ہوگی، نہ کسی MPA کو کوئی پوچھنے والا ہوگا، لیکن رب حافظ قرآن کے والد کو اس دن بھی نور کا تاج پہنائے گا۔ ہم آج ان لوگوں کی عزت نہیں کرتے، لیکن خدا کی بارگاہ میں ان کی عزت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر باپ کو رب اتنی بڑے محشر میں عزت عطا کرے گا تو تمہارا کیا گمان ہے، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تمہارا کیا گمان ہے کہ جو قرآن پر خود عمل پیرا ہے، جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے، جو شب و روز رب کے قرآن سے متمسک رہتا ہے، اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، سوچو رب اس حافظ قرآن کو کتنا مقام عطا فرمائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس میں انسان کی دنیا بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے۔ باقی یہ میرا موضوع نہیں، جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الاخلاص، ہر مسلمان کو یاد ہے سوائے چند سیاسیوں کے۔ ہمارے جو سیاست دان ہیں ان کو سورۃ اخلاص بھی یاد نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے بچے کو یہ قرآن مجید کی عظیم سورت الاخلاص یہ سینوں میں محفوظ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، میرے محبوب تم فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ سورہ مبارکہ 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں معانی، مطالب اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے۔ اللہ رب العزت کے توحید کے مضمون کو جتنی جامعیت کے ساتھ، جتنی بلاغت کے ساتھ، جتنے حسین اسلوب میں اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، ایسا حسین اسلوب اور ایسی بلاغت اور فصاحت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی جتنی فصاحت اور جامعیت کے ساتھ رب کائنات نے اس میں اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے یہ مختصر ہونے کے باوجود معانی کا ایک سمندر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس لیے تو ارشاد فرمایا، ایک آدمی ساری رات، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ساری رات وہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا رہا، الاخلاص کی۔ تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو مختصر سورت ہے، مختصر۔ اگر کبھی ہمارے امام صاحب بھی نماز میں سورۃ اخلاص پڑھ دیں، لوگ کہتے ہیں تو صرف سورۃ اخلاص پڑھی ہے، تو ہم اس کو مختصر سمجھتے ہیں، لیکن سنیے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا اس کو بظاہر تم مختصر سمجھتے ہو، لیکن اس میں کتنے معنی ہیں، اس میں کتنے مطالب ہیں، اس میں کتنے مفاہیم ہیں، اس میں کائنات کا جو اصل الاصول عقیدہ ہے توحید خدا تعالی، اس کو کتنی جامعیت اور بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد،
تقدیر ثلث القرآن، اس کو مختصر نہ سمجھو، یہ سورت اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سورت اخلاص ایک مرتبہ پڑھو گے تو 10 سپارے پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ بعض نے یہ کہا، اور بعض نے یہ کہا چونکہ قرآن مجید کے مرکزی موضوعات 3 ہیں: توحید، رسالت اور معاد، آخرت۔ بہت سارے موضوعات ہیں قرآن مجید میں۔ قرآن علم کا سمندر ہے، علم کا منبع ہے، ہر شے کا علم قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، لیکن قرآن میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ۔ علماء تشریف فرما ہے، امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان کے اندر بہت پیاری بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں غور کرنے والی بات ہے، رب گواہی دے رہا ہے قرآن کے متعلق۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر سچا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑھ کر کس کا سچا فرمان ہو سکتا ہے؟ وہ رب اپنی سچی کتاب میں سچی گواہی فرما رہا ہے۔ ہم لوگوں نے سکول کی تعلیم کے لیے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو نظر انداز کر دیا، قرآن کو تاکہ نسیان میں رکھ دیا، لیکن رب فرماتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ رب نے اس قرآن کو انزلہ بعلمہ، رب نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا علم پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا علم ایک ذرے کے متعلق بھی لا محدود در لا محدود در لا محدود در لا محدود ہے۔ ایک ذرے کے متعلق یعلم ما یرج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج الیہا، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ سوچئے جس رب نے اپنے اس علم کے ساتھ قرآن نازل کیا تو قرآن کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن علم کی کتنی عظیم کتاب ہے، تو ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بہت سارے موضوعات قرآن مجید میں ہیں۔ قرآن کے جو مرکزی موضوعات ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ بڑی کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں جن موضوعات پر دلائل دیے گئے وہ یہ 3 موضوعات ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد تقدیر ثلث القرآن، فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سورت اخلاص جو ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے، یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں امام ہے، ان کی یہ عادت تھی، وہ ایک غزوے پر بھی گئے، وہاں بھی صحابہ کرام کی انہوں نے امامت کروائی، تو ان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر رکعت میں سورت الاخلاص پڑھتے تھے، ہر رکعت میں سورت الاخلاص پڑھتے، حتیٰ کہ کوئی سورت پڑھی ہے تو تب بھی ساتھ آخر میں سورت الاخلاص پڑھتے تھے، سورت الاخلاص۔ تو سرکار علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش ہوا، کسی نے عرض کی حضور یہ ہر رکعت میں سورت الاخلاص پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا، فرمایا اس سے پوچھو کہ یہ ہر رکعت میں سورت الاخلاص کیوں پڑھتا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور اس میں میرے مولا کی شان ہے، میرے محبوب حقیقی کی عظمتوں کا بیان ہے، رحمان کی صفات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو اس لیے مجھے سورت الاخلاص سے بڑی محبت ہے، تو میں ہر رکعت کے اندر میں اس سورت کی محبت کی وجہ سے میں ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو سنیے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، آقا فرماتے اخبروہ
ان اللہ یحبہ، فرمایا اس کو خبر دے دو اگر یہ سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے تو رب نے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سورت الاخلاص کی محبت سے بندہ خدا کا محبوب بن گیا۔ ایک چھوٹا سا منصب ہے کہ اللہ رب العزت محبت فرما رہا ہے، تو اگر بندہ سورت الاخلاص سے محبت کرے تو رب محبوب بنا لیتا ہے۔ جو پورے قرآن سے محبت کرے رب اس کو کتنی شان عطا فرمائے گا، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد۔ آپ اگر میرا ساتھ دیں گے، میرا گلا شدید متاثر ہے لیکن آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ کرم ہوگا اور چلتے رہیں گے تو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ میں تقریباً 7-8 گھنٹے کا سفر بھی کر کے آیا ہوں، مسلسل تھکاوٹ بھی ہے، تو توجہ آپ کی چاہیے بس، اور کچھ نہیں۔ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد۔ کتنی لطیف بات ہے، توحید کا مضمون رب اپنے محبوب کی زبان سے بیان کروا رہا ہے۔ قل، حبیب تو کہہ دے۔ یہ مضمون یوں بھی تو ہو سکتا تھا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لیکن کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد۔ محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اپنی توحید کو محبوب کی زبان سے بیان کیا، لیکن قربان جائیں جہاں محبوب کی شان ہے وہاں رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، وہاں قل نہیں فرمایا بلکہ وہاں پہ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ گویا کہ یہ تقسیم بیان کر رہی ہے کہ خدا کی شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شان خود خدا بیان کرتا ہے۔ ہم نے جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں، توحید علیحدہ ہے، رسالت علیحدہ ہے، ہم نے یہ جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن رب دیکھیے اللہ نے توحید اور رسالت کو کتنا مقترن کر دیا۔ آپ بخاری شریف اگر کسی نے پڑھی، علماء تشریف فرما ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، سرکار علیہ السلام نے اسلام کی 5 بنیادیں بیان کی ہیں، اور پہلی بنیاد میں حضور نے کیا فرمایا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے بظاہر 2 چیزیں، لیکن حضور نے ان کو ایک کر کے بیان کیا، بلکہ ایک مقام پر صراحتاً موجود ہے اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو اکیلے اللہ پر ایمان کیا ہے؟ فرمایا اکیلے اللہ پر ایمان یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اکیلے اللہ پر ایمان یہ ہے کہ خدا کو بھی مانے، مصطفیٰ کو بھی مانے۔ سو جو مصطفیٰ کو نہ مانے، نہ اس نے مصطفیٰ کو مانا ہے، نہ مصطفیٰ کے خدا کو مانا ہے۔ خدا کو بھی وہی مانتا ہے جو اس کے محبوب علیہ السلام کو مانتا ہے۔ اب دیکھیے کیا یہودی اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرک ہندو بت پرست وہ بھی اللہ کو مانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ محبوب تم ان سے پوچھو مشرکوں سے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ کہیں گے غالب اور علم والے خدا نے پیدا کیا ہے۔ مانتے ہیں اللہ کے وجود کو، خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں۔ بتوں کو عبادت میں شریک کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیے رب کسی کا ماننا قبول نہیں کرتا، نہ یہودی کا قبول، نہ عیسائی کا قبول، نہ قادیانی کا قبول، نہ کسی مشرک کا ماننا قبول۔ رب اسی کا قبول کرتا ہے جو زبان مصطفیٰ سے سن کر مصطفیٰ کو مان کر خدا کو ایک مانتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ اور کتنی لطیف بات ہے یہاں پر، قل هو اللہ احد۔ یہاں اس کے ساتھ اب قرآن کھول کر دیکھیے، اس کے متصل جو صورت ہے وہ کون سی ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔
علماء تشریف فرما ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب بلایا کافروں کو کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مان لو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت ابو لہب نے گستاخی اور بے ادبی کا کلمہ کہا۔ گستاخی اور بے ادبی کا میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی زبان پر وہ کلمہ لے کر آؤں، بخاری شریف میں آیا ہے۔ تو اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے حضور الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا تو اللہ رب العزت نے پوری سورت اس کافر کی مذمت میں نازل فرمائی، اور اتنے جلال اور غضب میں کہ پورے قرآن میں اتنا جلال آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اس گستاخ بے ادب اور منقص کے رد میں اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرمائی۔ یہاں سے پتہ چلا گستاخی رسول کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ معمولی بات نہیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ رب کائنات نے سارے قرآن میں کسی کافر کا نام لے کر اس کی مذمت میں پوری سورت نازل نہیں کی، لیکن گستاخ رسول اللہ کی نگاہ میں اتنا گرا ہوا ہے کہ رب نے پوری سورت اس گستاخ کے رد میں نازل فرمائی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اچھا، یہاں جو لطیف بات ہے وہ یہ ہے، دونوں صورتیں ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہاں اللہ رب العزت نے قل نہیں فرمایا، جہاں محبوب کے گستاخ کو جواب دینا ہے وہاں اللہ رب العزت نے قل نہیں فرمایا، اور جہاں اپنی توحید کی بات ہے وہاں رب کائنات فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ محبوب تو کہہ دے، یہ ہے توحید اور رسالت کا ربط، یہ ہے توحید اور رسالت کا لزوم۔ جن لوگوں نے رسالت کو توحید سے جدا کر دیا، ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھو، قرآن میں جہاں تمہیں خدا کی توحید نظر آئے گی وہیں مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت نظر آئے گی۔ تم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ وہ تو رب وعدہ کرتا ہے کہ محبوب وعدہ کرتا ہے، حبیب میں نے تیرے ذکر کو یوں بلند کیا ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث، محبوب تیرے ذکر کو یوں بلند کیا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں بھی میرا ذکر ہوگا تو میں خدا کے ذکر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے۔ یہ ہے قرآن کا تصور۔ تو سورت اخلاص میں اللہ قل فرما رہا ہے، لیکن تبت یدا میں قل نہیں فرمایا۔ توحید کی بات اللہ رب العزت محبوب کی زبان سے کروا رہا ہے، جبکہ محبوب کی عزت کا دفاع خود رب کائنات قرآن نازل فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس طرح کسی کافر نے کہا لست مرسلا، میرے حضور نے اس کا جواب نہیں دیا، میرے حضور نے جواب نہیں دیا۔ پہلے نبیوں کے بارے میں طریقہ یہ تھا کہ وہ خود جواب دیتے، خود جواب دیتے۔ کسی نے بے وقوف کہہ دیا تو وہ اپنی قوم سے کہنے لگے یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جواب دیتے وہ کہنے لگے کہ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اور اس بارگاہ کی خدا کی بارگاہ میں یہ قدر و منزلت ہے کہ جس گستاخ نے بے ادبی کی، یہاں میرے محبوب نے خود جواب نہیں دیا بلکہ محبوب سے پہلے خدا نے قرآن نازل فرما کے جواب دیا۔ کسی نے کہا لست مرسلا، الیاذ باللہ آپ رسول نہیں، تو اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کر جواب دیا۔ بہت بڑی بات ہے بھائی، پتہ نہیں آپ شاعری سنتے ہیں، آپ تو طلباء ہیں،
آپ کو تو علم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ایک علمی درس میں بیٹھے ہیں، قرآن کی بات سنیے، قرآن کس طرح محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اے خدا اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی۔ قرآن پڑھا کریں، قرآن کس طرح محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، فرمایا پیارے مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ تو سچے رسولوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کسی نبی کی رسالت پر قسم نہیں اٹھائی، کسی رسول کی رسالت پر، رسول کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، وہ سارے رسول ہیں، لیکن محبوب کی شان اللہ کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب کی رسالت پر قسم اٹھا رہا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے مضمون کو محبوب کی زبان سے بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ قل، محبوب تم کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ موجود بھی ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ بھی ہے، وہ موجود بھی ہے، وہ وحدہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے۔ احدن، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے وہ یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنے افعال میں بھی یکتا ہے، اور کوئی مخلوق میں اس کے ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ مثل سے بھی پاک ہے، وہ برابری سے بھی پاک ہے، وہ کفو اور شریک سے بھی پاک ہے۔ حضرات محترم، میں چند باتیں توحید کے متعلق عرض کروں گا۔ ہمارے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا خالق موجود بھی ہے اور وہ وحدہ لا شریک لہ بھی ہے، وہ موجود ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے وجود پہ دلالت کر رہا ہے، کائنات کا ایک ایک پتا اس کی حکمت اور اس کے علم پہ دلالت کر رہا ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر بندہ نگاہ بصیرت کھول کے دیکھے اور نگاہ تدبر کھول کے کائنات کی وسعتوں کا مشاہدہ کرے تو اسے ماننا پڑے گا یہ کائنات اتفاقی حادثہ نہیں، بلکہ اس کائنات کو بنانے والا خدا موجود بھی ہے اور وہ وحدہ لا شریک لہ بھی ہے۔ ایک ایک ذرہ اس کے وجود پہ گواہ ہے، ایک ایک پتا اس کے وجود پہ گواہ ہے۔ آپ نے خوبصورت مسجد بنائی ہوئی ہے، کوئی عقل کا اندھا کہہ سکتا ہے کہ یہ مسجد خود بخود بن گئی، اتفاقی طور پہ بن گئی؟ یہاں مسجد میں روشنی کا بھی انتظام ہے، ہوا کا بھی انتظام ہے، یہاں مسجد میں فرش بھی بچھا ہوا ہے، حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے ایک مدبر کی تدبیر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے، اس کا علم ہے، اس کی کاریگری ہے، صنائی ہے، حکمت ہے، جس کی بنیاد پر اس نے یہ ساری مسجد کو تشکیل دیا ہے۔ تو میرے بھائی، سوچنے کی بات ہے، اگر یہ چھوٹی سی مسجد مدبر کے بغیر نہیں بنتی، صنع کے بغیر نہیں بنتی، تو پھر یہ زمین کا فرش کیسے بچھ گیا، یہ آسمان کی چھت کیسے بن گئی، یہ سورج چاند ستاروں کے کمکمے کیسے روشن ہو گئے، یہ ہواؤں کے سمندر کیسے رواں دواں ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اگر تمہارے اندر عقل ہے نا تو پھر یہ بات تمہیں ماننے پر مجبور کر دے گی، آسمان کو بنانے والا بھی اللہ ہے، زمین کو بچھانے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دور نہ جائیے، ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے جو چند چیزوں کو بطور نشانی کے بیان کیا ہے، اس کو
دیکھ کر ہر انسان مان جائے گا میرا خالق بھی ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ بھی ہے۔ آپ دور نہ جائیے، اپنی ذات میں غور کیجئے۔ صوفیاء کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے مولا کو پہچان گیا، جو اپنے آپ کو پہچانے۔ قرآن مجید میں بار بار فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، آج توحید سنو سنی کی زبان سے، خدا کی توحید کیا ہوتی ہے، اور تمہیں پتا چلے گا توحید کا فیض بھی اسی عقیدے میں ہے، رسالت کا فیض بھی اسی عقیدے میں ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتا ہے زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی جانوں میں، نفسوں میں اگر تم نگاہ بصیرت رکھتے ہو تو بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن میں دو تین آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نطفے سے انسان کی ابتدا ہے، پلید، حقیر، مہین، ذلیل پانی کے نطفے سے، پلید پانی کے نطفے، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید، بدن پہ لگ جائے بدن پلید۔ اور آج سائنس کہتی ہے کہ اس نطفے کا بھی ایک باریک سا جرثومہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، یہ انسان کی پہلی بنیاد ہے۔ اس بے جان نطفے سے ایک جیتا جاگتا انسان وجود میں آئے، جس میں حواس خمسہ بھی ہوں، دیکھنے کی قوت بھی ہو، قوت سامعہ بھی ہو، جس میں قوت مدرکہ بھی ہو، جس میں قوت ناطقہ بھی ہو، جس میں کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت اور استعداد بھی ہو، جس میں کمال درجے کا توازن ہو، جس میں کمال درجے کا اعتدال ہو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، فرمایا وہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور سیدھا بنایا ہے، اور تیرے اعضاء میں توازن رکھا ہے، اعتدال رکھا ہے۔ اگر ایک ہاتھ بڑا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا، ہماری شخصیت میں کتنی بدنمائی آتی، ایک آنکھ اوپر ہوتی ایک نیچے ہوتی، ہماری شخصیت میں کتنی بدنمائی آتی۔ اس رب نے ہمیں صرف پیدا نہیں کیا، بلکہ رب نے اعتدال اور توازن رکھ کے اللہ نے ہماری شکلوں کو احسن تقویم بنا دیا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے کیا خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت بات۔ یہ عقیدہ اس لیے بھی مضبوط کرنا ضروری ہے کہ ہماری عملی اصلاح ہو جائے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہونا ہمارا رب موجود ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہم تنہائی میں بھی گناہ نہیں کریں گے۔ کوئی تنہائی میں زنا کرتا ہے لوگوں سے چھپ کر، اگر اس کا یقین ہوتا کہ میرا رب ہے، وہ گناہ نہ کرتا۔ جو لوگوں سے چھپ کر رشوت لیتا ہے، اگر اس کا یقین ہوتا میرا رب ہے، وہ لوگوں سے چھپ کر رشوت نہ لیتا۔ تو یہ ہمارا چونکہ اس میں عملی اصلاح بھی ہے، عملی اصلاح، تو اس لیے امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں ایک دیوار پر تصویر بنی ہو، تصویر، تو لوگ اس تصویر کی تعریف کرتے ہیں، اس کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، بنانے والے کی مہارت کا اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں کتنا ماہر کاریگر ہے جس نے خوبصورت نقش بنایا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، تعریف کرتے ہیں کتنا بہترین اس نے جناب یہ نقش بنایا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں بندے تجھ پر تعجب ہے کہ بے جان تصویر کے مصور کے وجود کو مانتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے کمال کا معترف ہے، اور اپنے خالق اور مصور کو بھول جاتا ہے جس نے تجھے بے جان نطفے سے جیتا جاگتا انسان پیدا کیا، جس نے تجھے ہاتھ عطا کیے،
جس نے چلنے کے لیے تجھے پاؤں عطا کیے، جس نے دیکھنے کے لیے تجھے قوت باصرہ عطا فرمائی، جس نے تجھے احسن تقویم پر پہنچا دیا، اگر بے جان تصویر کا کوئی نہ کوئی مصور ہے تو پھر تیرا بھی تو کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا خالق کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا تیرا چہرہ دلیل ہے۔ یہ بات بڑی گہرائی پر مبنی ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں، جن کو میرے آقا نے اپنا بچا ہوا دودھ عطا فرمایا اور عرض کی حضور اس دودھ کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا یہ علم مصطفی کا فیضان ہے جو میں نے عمر کو عطا فرما دیا ہے۔ وہ عمر خدا کی شان کس طرح بیان فرما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت دلیل کیا ہے؟ فرمایا تمہارا چہرہ دلیل ہے۔ پوچھا کیسے دلیل ہے؟ فرمایا یہ جو تمہارا چہرہ ہے نا، یہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور ماتھے سے ٹھوڑی تک یہ جو چہرہ ہے، کبھی سوچا ہے کہ اس چہرے میں تمام انسانوں کے اعضاء مشترک ہیں؟ آنکھیں ہر انسان کی ہیں، ناک ہر انسان کی ہے، ہونٹ ہر انسان کے ہیں، رخسار ہر انسان کے ہیں، ابرو ہر انسان کے ہیں۔ جب اعضاء مشترک ہوں تو شکل بھی ایک جیسی آنی چاہیے، شکل بھی ایک جیسی آنی چاہیے، اعضاء مشترک ہوں۔ لیکن فرمایا کتنی بڑی دلیل ہے یہ تیرے خالق کے وجود کی کہ جس نے اعضاء کے اشتراک کے باوجود جیسے چاہا تجھے ماں کے پیٹ کے اندر شکل اور صورت عطا فرمایا۔ باپ کا چہرہ بیٹے سے جدا ہے، بیٹے کا چہرہ باپ سے جدا ہے، ماں کا چہرہ بیٹی سے جدا ہے، بہن کا بہن سے جدا ہے، بھائی کا بھائی سے جدا ہے۔ یہاں کتنے انسان بیٹھے ہیں، کسی ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، مشرق والوں کی مغرب والوں سے نہیں ملتی، اولین کی آخرین سے نہیں ملتی۔ یہ کوئی تو ہے قدرت والا، یہ کوئی تو ہے علم والا، یہ کوئی تو ہے تدبیر والا جو ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے انسان کو شکل صورت عطا کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ، تیرا رب کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا وہ تیرا رب ہے کہ جو ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہیں شکل اور صورت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر قرآن پڑھ، قرآن مجید میں تیرے رب نے تجھے پھر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کس چیز میں؟ بڑی عام چیز، لیکن اس میں معرفت بہت بڑی ہے۔ علیحدہ بات ہے بھئی ہماری عقل چلتی ہے دھوکہ بازی میں، ہم نے خدا کے بندوں سے فراڈ کیسے کرنا ہے، دھوکہ کیسے کرنا ہے، ہم نے جناب رشوت کیسے لینی ہے، حرام کس طرح کمانا ہے، ہماری عقل چلتی ہے ان کاموں میں۔ حالانکہ اگر ہم عقل کا صحیح استعمال کریں تو ہمیں بڑے معارف ملیں گے۔ اب قرآن ایک سادہ سی چیز، عام سی چیز میں بہت بڑی دلیل بیان کر رہا ہے۔ قرآن کی بات ہے، میں نے پہلے بیان کیا کہ انزلہ بعلمہ، یہ با الساق کے لیے اللہ نے اپنے علم کے ساتھ قرآن کو نازل کیا ہے، اپنے علم کے ساتھ۔ وہ کیا دلیل ہے؟ سادہ سی دلیل، یہ جو آپ دودھ پیتے ہیں اس کو قرآن دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ کبھی دودھ میں غور کیا ہے؟ اب رب کا قرآن پڑھو، ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتا تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے، نشانی ہے، دلیل ہے۔ کیسے دلیل ہے؟ ایک گائے نے سبزہ کھایا، چارہ کھایا، اس کا نظام ہضم کا مرحلہ طے ہو گیا۔ اب یہ تو سب کو معلوم ہے، اسی سبزے سے اس کا خون بنتا ہے، اسی سبزے سے، چارے سے
اس کا گوبر بنتا ہے، اسی سبزے اور چارے سے گائے کا دودھ بنتا ہے، اسی سے بنتا ہے نا، گوبر بھی اسی سے بنتا ہے۔ گوبر پلید ہے، خون بھی پلید ہے، دو نجس چیزیں ہیں، ایک چارے سے بن رہی ہیں، اسی سے پاک صاف دودھ بن رہا ہے۔ وہ ایک قوام ہے، قرآن فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنن، فرمایا کہ وہ گوبر اور خون کے درمیان میں خالص دودھ ہوتا ہے۔ یہ جو دودھ والے کام کرتے ہیں، اگر گائے کے دودھ میں خون آئے تو آپ منہ لگانا گوارا نہیں کریں گے، ایسے ہی ہے نا؟ اگر اس میں گوبر ہو آپ پینا گوارا نہیں کریں گے، پینا گوارا نہیں کریں گے۔ دو پلید چیزیں ہیں، ان میں ایک حصہ اس قوام کا خون پر مشتمل ہے، ایک حصہ گوبر پہ مشتمل ہے، ایک حصہ دودھ پہ مشتمل ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہ دعوت دیتا ہے کہ میرے بندو غور کرو، میری قدرت کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میری شان کیا ہے، میری سطوت کیا ہے، میری کبریائی کیا ہے، میں کس طرح تمہارے سامنے اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہوں۔ سوچو یہ کون ہے کہ جو گائے کے پیٹ سے تمہیں یوں صاف شفاف دودھ نکال کے دیتا ہے کہ نہ اس میں خون کا قطرہ ہے نہ گوبر کا ذرہ اس میں موجود ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ گائے ہے، گائے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ دودھی ہے، وہ گائے کا دودھ دہنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف تیرا رب ہے، جو اپنی قدرت سے تدبیر سے وہ گائے کا دودھ تمہیں صاف ستھرا خالصاً سائغا للشاربین، وہ ایسی قدرت والا ہے کہ دو پلید چیزوں کے درمیان سے پاکیزہ دودھ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کہیں وہ تمہیں بڑی بڑی نشانیاں ہیں کائنات میں، یہ ابھی میں آیا ہوں راستے میں پہاڑوں کا سلسلہ ہے، قرآن نے بار بار اس کو ہمیں دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، لیکن یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے۔ اس کی نشانیاں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ظاہر ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ بس میں بات کو اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ کیسے ظاہر ہیں؟ آپ نے شہد کھایا ہوگا، یہ شہد کیسے ملتا ہے؟ یہ ایک مکھی ہے، چھوٹی سی مکھی ہے، جس کا کوئی دماغ نہیں ہے، جس کی کوئی عقل نہیں، جس کا کوئی مدرسہ نہیں، جس کی جناب کوئی یونیورسٹی نہیں جہاں سے وہ انجینئرنگ کرے اور وہ کوئی مہارت حاصل کرے۔ وہ چھوٹی سی مکھی پہاڑوں میں، درختوں میں، اونچی جگہوں پر ایک چھتا بناتی ہے، گھر بناتی ہے۔ وہ گھر ہوتا ہے مسدس، 6 اضلاع پہ مشتمل ہوتا ہے۔ 6 اضلاع پر جو مسدس گھر ہے، حضرت فرما ہے، مسدس جو گھر ہے وہ بغیر پرکار کے نہیں بنتا۔ ماہر بھی ہو تو اس کے لیے پرکار کی ضرورت ہے، جنہوں نے ریاضی پڑھی ہوئی ہے۔ مسدس جو گھر ہے، لیکن وہ مکھی بناتی ہے۔ اچھا مسدس کیوں بناتی ہے؟ کہ اس میں شہد کا ذخیرہ زیادہ ہوتا ہے، شہد کا ذخیرہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ مکھی وہ گھر بناتی ہے، وہ مسدس ہوتا ہے، پھر وہ مکھی جاتی ہے دور دراز علاقوں سے، پھلوں کے پھولوں کے رس چوستی ہے، جن میں جو پھولوں کے رس ہوتے ہیں پھیکے ہوتے ہیں، ان میں مٹھاس نام کی شے نہیں ہوتی۔ وہ پھیکے رس اپنے پیٹ میں جمع کر کے اسی راستے پر واپس جا کر وہ اس میں اپنے گھر میں جا کر اس پھیکے رس کو انڈیلتی ہے، رب کائنات اسے میٹھے شہد سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب اسے میٹھے شہد سے، اب قرآن ہمیں یہ دعوت دیتا ہے سوچنے کی، ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہو تو تب نا، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے، یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا قرآن کتنی عظمتوں والی کتاب ہے، موت کے بعد۔ لیکن ابھی سمجھ جائیں تو بہتر ہے، قرآن سے تعلق جوڑ لیں
تو اللہ کی عزت کی قسم قرآن تمہاری قبر میں بھی کام آئے گا، قرآن محشر میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ تو قرآن مجید نے یہ بات بیان کی۔ سوچو یہ مکھی جس میں عقل نہیں، جس نے کہیں سے پڑھا نہیں، یہ اس کو گھر کس نے سکھا دیا؟ گھر بنانا کس نے سکھا دیا؟ یہ کس نے سکھایا کہ مسدس بنائے؟ یہ کس نے سکھایا دور دراز علاقوں سے جا کر رس چوس کر آئے؟ یہ کس نے سکھایا کہ وہ رس واپس اس چھتے میں انڈیل دے؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ فرمایا اس میں نہ مکھی کا کمال ہے نہ چھتے کا کمال ہے، یہ تیرے رب کا کمال ہے جس نے مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جا کر وہ رس چوستی بھی ہے اور اس کو جا کر شہد کی صورت میں وہاں پہ انڈیل بھی دیتی۔ تو میرے بھائیو یہ کائنات میں دلائل ہیں، کہیں رب اونٹ کو بیان کرتا ہے، کہیں آسمان کی وسعتوں کو، لیکن پتہ ہے کائنات میں جو سب سے بڑی دلیل ہے کائنات کی، اب میں تھوڑی سی رسالت کی بات کروں گا، کائنات میں جو سب سے بڑی دلیل ہے اللہ رب العزت کے وجود کی، یہ مضمون بڑا توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت اس کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ اللہ رب العزت کے وجود کی سب سے بڑی دلیل، اللہ رب العزت کے علم کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی برہان وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کائنات کی ساری دلیلیں خاموش دلیلیں ہیں، کوئی تمہیں نہیں بتائے گا اپنی زبان سے کہ ہم خدا کے وجود کی دلیل ہے، لیکن اس کائنات میں ایک وجود ایسا ہے کہ جو نطق کے ساتھ تمہیں بول کر بتاتا ہے خدا موجود بھی ہے، وحدہ لا شریک لہ، موجود بھی ہے۔ اچھا بعض لوگ توحید اس رنگ میں بیان کرتے ہیں، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، ہمارا اور ان کا جو فرق ہے، توحید اس رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ کسی کو دیتا کچھ نہیں ہے، نہ نبی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ ولی کے ہاتھ میں، پوری توجہ طلب یہ بات۔ ہم کہتے ہیں یہ توحید تو یہودیوں والی توحید ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیے، یہ توحید یہودیوں والی توحید ہے۔ یہودی بھی کہتے تھے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے لیکن دیتا نہیں ہے، ید اللہ مغلولہ، وہ کہتے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو کیا فرمایا بل یداہ مبسوطتان ولعنوا بما قالوا، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو اس وجہ سے ملعون قرار دے دیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہر شے کا مالک تو ہے لیکن دیتا کسی کو کچھ نہیں، اس کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہم جو توحید مانتے ہیں وہ یہ کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، کائنات کی ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا بھی فرماتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ ملک کا مالک تو ہے لیکن تیری شان ہے تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا بھی فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو بات بس اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں، مضمون سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی عطا کیا ہے؟ مالک تو ہر شے کا ہے لیکن عطا کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، یہ حدیث کی 3 کتابوں کی حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ آخری جو جنتی ہوگا، جو جنت میں جائے گا، آخری جنتی، ادنا درجے کا جنتی، پچھلی امتوں کا ہوگا، سب سے زیادہ گناہگار، جو جہنم سے عذاب بھگت کر جنت میں جائے گا، پتہ ہے رب اس کو کتنا عطا کرے گا؟ کتنا عطا کرے گا؟ یہ جو ہماری زمین ہے، حدیث مسلم کے اندر لفظ ہے، اس زمین جتنی 10 زمینوں کا رب اسے وہاں مالک بنائے گا۔
مربوں کی بات نہیں، اس زمین جتنی 10 زمینوں، اور وہ خالی زمینیں نہیں ہوں گی کہ وہ جناب وہ خالی زمینیں پڑی ہیں، نہیں، قرآن فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، فرمایا تو وہ وہاں جہاں بھی دیکھے گا ہر طرف تجھے نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، بہت بڑی سلطنت نظر آئے گی، کہیں سونے کے محل، کہیں چاندی کے محل، کہیں دودھ کی نہریں، کہیں شہد کی نہریں، اور رب اس کو کیا کرے گا؟ رب کائنات اس ادنا درجے کے جنتی کو وہاں مالک بنا دے گا۔ یہ ہے رب کی عطا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اس میں لفظ ہے ان ادنا اہل الجنت منزلۃ لمن ينظر الى جنانی ونعیمی وسرری وخدمی مسیرۃ الف سنہ او کما قال علیہ السلام۔ اور میں ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا نا، ادنا درجے کا جنتی جہنم سے سزا بھگت کے جائے گا، رب اس کو کیا دے گا؟ 1000 سال تک، 1000 مہینے نہیں، 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 سال تک، 1000 سال تک، فرمایا وہ اپنے خادموں کو بھی دیکھ رہا ہوگا۔ ساڈا تو یہ حال ہے، میں پچھلے بندے نظر نہیں پہ آندے، اور وہ ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اس پر رب کی عطا کیا ہوگی؟ 1000 سال تک وہ اپنے خادموں کو، اپنی نعمتوں کو، اپنے محلات کو، اپنی حور و قصور کو دیکھ رہا ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا تسرح حیث شاءت، وہ جہاں چاہے گا چشم زدن میں اپنی جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور یارو سوچو، یہ ہے رب کی شان عطا، وہ مالک ہر شے کا ہے، جس رب نے ادنا درجے کے جنتی کو جنت میں یہ شان عطا کی ہے، یہ قوت بصارت عطا کی ہے۔ سوچو جو رب ادنا درجے کے جنتی کو یوں عطا کرتا ہے، وہ اپنے مصطفیٰ کو کتنا عطا فرماتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ تو ادنا درجے کا جنتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی تو یہ شان ہے، جنت کے دروازے بند ہیں، نبی بھی کھڑے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اور امتیں بھی ساری کھڑی ہیں، اور کسی کو یہ جرت بھی نہیں ہو رہی کہ جا کے جنت کے دروازے پہ دستک دیں۔ جنت کے دروازے، میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ، وما میں سب سے پہلے جا کر جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، مجھ سے پہلے کوئی جنت کے دروازے پہ دستک بھی نہیں دے گا۔ وہ جنت کے دروازے کھل جائیں گے تو وہ پوچھے گا، خادم رضوان پوچھے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کا نام سننے کی دیر ہوگی، جنت کے بند دروازے کھل جائیں گے، اور خازن جنت کہے گا بکا امرتو لا افتح لاحد قبلک، حضور میرے رب نے یہی حکم دیا تھا، جب تک محبوب نہ آئے کسی کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولنے ہیں۔ تو یارو جو رب ادنا درجے کے جنتی کو اتنا کچھ عطا کرے گا، جس محبوب کے تصدق میں رب نے جنت بنائی ہے، اور جس محبوب کو اللہ نے فرمایا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ اس نے محبوب کو کتنا عطا کیا ہوگا؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ دَاسْتُسَاں فَتَرْضَىٰ، تھی پوری آس اساں، لج پال کرے سی پاس اساں، وشفا تشفا جد پڑیاں۔ حضرات محترم اگر آپ اجازت دیں میں صرف اختتام میں 2 حدیثیں پڑھ دوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کچھ عطا کیا ہے۔ مالک وہی ہے، لیکن جو رب عطا کرے ہمیں ماننا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے۔ پہلی حدیث سن لیں جی حوالے کے ساتھ، سنن الترمذی کتاب التفسیر، سورۃ صاد کی تفسیر میں امام ترمذی نے 3 حدیثیں نقل کی ہیں، 3 حدیث، 3 سندوں کے ساتھ حدیثیں نقل کی، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے
गल्लां याद रखिया करो यार, साडे सुन्नी बोल बड़े वहदे ने। इस टाइम अकीदे की गल होवे ना, बिल्कुल सुन, कोई जवाब नहीं। हवाला दे के जा रहा हूँ, उलमा तशरीफ फरमा है, ये आपको दिखा देंगे किताब तफसीर सूरत साद की तफसीर में। और इमाम तिरमजी फरमाते हैं सअलतु शेख मुहम्मद अब्न इस्माइल अन हाज़ल हदीस फ़क़ाला हदीसुन हसनुन सहीहुन। इमाम तिरमजी फरमाते हैं मैंने अपने उस्ताज अपने शेख इमाम बुखारी से पूछा, तो इमाम बुखारी ने फरमाया ये हदीस सनद के एतबार से सही है। वो हदीस क्या है? बहुत लंबी चौड़ी हदीस है, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रअयतु रब्बी अज़्ज़ वजल, मैंने अपने रब को देखा है, मैंने अपने रब को देखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा, महबूब मलाए आला बहस कर रहे थे, उनके बहस का मौजू क्या था? हुजूर फरमाते हैं मैंने अर्ज की रब्बी अंता आलम, तू बेहतर जानता है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दस्ते कुदरत जो उसके शयान शान है मेरे सीने के दरमियान, मेरे दो शानों के दरमियान रखा। मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। जब रब ने मुझे अपने नूरे मुतलक का फैज अता किया तो मेरी निगाह से पर्दे उठ गए। और कैसे पर्दे उठ गए? फ़अलिम तो मा फिस समावाते व मा फिल अर्द, रब ने आसमानों के पर्दे भी मैं मुस्तफ़ा की निगाह से उठा लिए, रब ने जमीन के पर्दे भी उठा लिए। सो मैं मुस्तफ़ा आसमान की हर शय भी जानता हूं, मैं जमीन की हर शय भी जानता हूं। फ़अलिम तो मेरी बात मुकम्मल, खत्म नबूवत क्या फरमाया? फ़अलिम तो अकीदे की इस्लाह करके जाएं, लोगों की नमाजों से धोखा ना खाएं, लोगों के नारों से धोखा ना खाएं कि तौहीद तौहीद का नारा लगाएं और रब के हबीब की शान को ना माने। इन चीजों से धोखा ना खाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे पहले महबूब की शान है, पीछे कोई और अमल कबूल किया जाता। क्या फरमाया? फ़अलिम तो मा फिस समावात व मा फिल अर्द, फरमाया मैं आसमानों की हर शय भी जान गया, मैं ज़मीन की हर शय भी जान गया। तभी तो मेरे आका कभी कब्र वालों के अहवाल बयान करते हैं कि कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। तभी तो मेरे आका से कोई आके पूछता है हुजूर ये बताइए मेरा बेटा जन्नत में है या जहन्नम में, तो मेरे आका क्या फरमाते हैं? इन्नहु लफी जन्नतिल फिरदौस, तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। कभी मेरे आका फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नहुल आन लफी अनहारिल जन्नते यनग़मिसु फीहा, फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं देख रहा हूं माइज इस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा हूं। बहुत खूब, क्या क्या और क्या फरमाया? फ़अलिम तो मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ मग़रिब के माबैन जो कुछ था मैं जान गया। फ़तजल्ला ली कुल्लु शैइन, ये लफ्ज़ कुल मूजिबा कुलिया का सूर है, उलमा तशरीफ फरमा है हर शय को। और अल्लामा तफ्ताज़ानी बयान करते हैं लफ्ज़ कुल की इजाफत जब नकीरा की तरफ हो जाए, शैइन नकीरा की तरफ हो जाए तो ये अम्मुल आम बन जाता है। अम्मुल आम, रब ने क्या अता किया? फरमाया कायनात की हर शय मुझ पर रोशन हो गई और मैं मुस्तफ़ा उसको पहचानता हूं। अरे तुम कहते हो नबी कल की बात नहीं जानता, नबी को दीवार का इल्म नहीं, ये खुदा की तौहीद बयान करते हो। वो डरते हैं कि कहीं हुजूर के इल्म से कहीं अल्लाह की शान में कमी ना आ जाए। हम कहते हैं कि जालिमों
اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ جتنی حضور کی شان بیان کرو گے اتنی خدا کی شان ظاہر ہوگی۔ کیوں؟ جس کے بندے کے علم کی یہ شان ہے، اس خدا کے علم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ عطا کرنے والے خدا کے علم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ دوسری حدیث، یہ بھی صحیح بخاری میں، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اعطیت بمفاتیح خزائن الارض، فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ یہ میں صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل کو اٹھائیں تو اس میں ہے اعطیت بمقالید الدنیا، مجھے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں، ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ تیسری روایت میں لفظ ہیں اعطیت بمفاتیح خزائن السماء والارض، مجھے آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں بھی عطا کر دی گئی ہیں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی رب نے میں مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں۔ نہیں سمجھے آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ امام فخر الدین رازی یہاں پہ بڑی لطیف بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں فرمایا ہے اعطیت، یہ عطا سے ہے، اور عطا کا مطلب ہوتا ہے مالک بنانا۔ جو اللہ نے فرمایا نا انا اعطیناک الکوثر، اس کے تحت بیان کرتے ہیں کہ اعطاء اور ایطاء میں فرق کیا ہے۔ اعطاء میں فرق یہ ہے کہ بندہ دے کے مالک بنا دیتا ہے، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ نے صرف چابیاں عطا نہیں کی، بلکہ رب نے محبوب کو مالک بنا دیا۔ میرے مصطفیٰ تو جیسے چاہے جس کو چاہے جتنا عطا فرما دے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے اختیار میں کیا ہے؟ بتائیے یہ خدا کی تو بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے، اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ وہ ایک لحظے میں مشرق سے مغرب تک مسافت طے کر لیتا ہے۔ اگر رب نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے فرعون کو زمین کا مالک بنایا، نمرود کو طاقت دی، دجال کو رب دے گا، وہ زمین کو حکم دے گا، وہ سبزہ اگائے گی، آسمان بارش برسائے گا۔ ظالموں، یہی تم نے توحید کی قدر کی ہے کہ جو خدا دشمنوں کو اتنا عطا کرتا ہے وہ پیاروں کو کتنا عطا فرماتا ہو۔ کیا کہنے، کیا عظیم جملہ بولا ہے، واہ واہ واہ۔ دوستاں را کجا کنی محروم، واہ واہ واہ، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کہ بدشمنا نظرداری، جو اپنے در سے دشمنوں کو بھی محروم نہیں کرتا وہ پیاروں کو کتنا عطا کرتا ہوگا۔ یہ اس کی عطا کی بات ہے، اس کی۔ تبھی تو کوئی آ کے جنت کا سوال کرتا ہے حضور سے، تو میرے آقا مطلق فرماتے ہیں سل، مانگ مانگ، شے کوئی نہیں دسی۔ علم معانی کا قاعدہ ہے جب مفعول معذوف ہو تو اس میں عموم ہوتا ہے، مفعول معذوف ہو تو عموم ہوتا ہے۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا سونا مانگ، چاندی مانگ، جنت مانگ، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ۔ شیخ محقق کو بھی لکھنا پڑا از اطلاق سوال کہ فرمود سل و تخصیص نہ کرد بھی مطلوب بے خاص، معلوم می شود کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت اوست، اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری، بدرگاہش بیا و ہرچے می خواہی تمنا کن۔ کہتے ہیں سل کے اطلاق سے معلوم ہوا میرے مصطفیٰ کو اللہ نے جو چاہے رب کی عطا سے جس کو چاہے جتنا عطا فرما دے۔ کیا کہنے، حضرت کیا کہنے، میری حاضری قبول فرمائے۔ کیا کہنے۔ الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ میری
پوری تفسیر ہے الحمدللہ نکات الفرقان فی شان حبیب الرحمن، 5 جلدوں میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے نکات دلائل کے ساتھ حوالہ جات کی تخریج کے ساتھ میں نے بیان کیے ہیں۔ یہ بھائی کے پاس وہ کتاب ہے، ان سے رابطہ کر لیں۔ وآخر دعوانا علماء تشریف فرمائیں۔ اگر حالے میں تشفی نہیں ہوئی تو صلاۃ والسلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر اپنی جگہوں پہ تمام حضرات نے تشریف رکھنی ہے۔ حفاظ کرام جن کی سروں پہ عاجزت کی دستار سجائی گئی ان کی طرف سے مٹھائی جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی، پھر اذان ہوگی، نماز ہوگی، اور نماز کے بعد باقی تواضع کا آپ کے جو اہتمام کیا گیا وہ آپ کو مل جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تشریف رکھیں اپنی جگہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم ارزقنا حب حبيبك الكريم وارزقنا اتباعه واحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكاسه ونفعنا بمحبته آمين۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين بجاه نبيك الكريم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه۔ دعا کرو سارے حضرات جتنے بیمار ہوں، جس جگہ گھراں ہسپتال، یا اللہ انہیں شفا کامل عطا فرما، تمامانی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ساڑھے گھراں رحمتاں برکتاں نازل فرما، تمام نے نیک مقاصد پورے فرما، سید کائنات نے سچی محبت عطا فرما، آپ نقش قدم چلنے توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کریم پڑھنے نہیں سمجھنے نہیں امن توفیق عطا فرما، وقت موت دیدار مصطفیٰ عطا فرما، قبر نے اندر اپنی پہچان عطا فرما،
میدان معاشر نبی علیہ السلام نے شفاعت نصیب فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق کی. اپنی اپنی جگہ تشریف رکھ سو جی. مٹھائی نہ لنگر تقسیم ہو سے اس کے بعد اذان ہو سی پھر نماز جی. جن حضرات نے بھی استادوں کی کتابیں لینی ہیں دروازے پہ لڑکا کتابیں دے رہے ہیں، حضرات جا کے خرید سکتے ہیں. کدھر